السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو غزوہ خندق کا واقعہ سنایا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بنی قریظہ کی غلطی اور اس کی سزا۔ جب تمام مدینہ والوں نے مسلمانوں سے عہد کیا تھا تو اس میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے بنو قینقاع، بنی نجیر اور بنی قریظہ بھی شامل تھے۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی بنی قینقاع اور بنی نجیر بد عہدی کرنے کی سزا میں دیش سے نکال دیے گئے تھے، صرف بنی قریظہ رہ گئے تھے۔ اس بار انہوں نے بد عہدی کی۔ وہ جانتے تھے اور خوب جانتے تھے کہ مسلمان بد عہدی پر سزا ضرور دیں گے، اس لیے انہوں نے قلعے کی درستی اور مرمت شروع کرا دی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ پیش یہی تھے۔ جس وقت مسلمان خندق کی لڑائی سے واپس لوٹ کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ تمام مسلمانوں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز سے چھٹتے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہر مسلمان جو خندق کی لڑائی میں شریک تھا عصر کی نماز مدینے میں پڑھے، بلکہ بنی قریظہ کے قلعے کے سامنے پڑھے۔ اس اعلان نے تمام مسلمانوں کو کمر کسے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ مسلمان 1 مہینے کے گھیراؤ میں ہر وقت چوکسی اپنانے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ انہیں آرام کرنے اور تازہ دم ہونے کی ضرورت تھی، لیکن دربار رسالت سے کوچ کرنے کا حکم ہوا تھا، اس لیے اس حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی۔ تمام مسلمان جس طرح اور جن حالات میں لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، اسی طرح اور انہی حالات میں مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس بار جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ وہ 200 مجاہدوں کا دستہ لے کر روانہ ہوئے۔ تمام مدینہ میں اس فوج کے کوچ کرنے کی شہرت پھیل گئی۔ مشرکوں اور منافقوں نے حیرت سے مسلمانوں کو کوچ کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر کے فصیل پر سپاہیوں کو چڑھا دیا تھا اور تیروں کے گٹھے اور پتھروں کے ٹکڑے فصیل کی چھتوں پر پہنچا دیے تھے۔ شام کے وقت سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ٹکڑی کے ساتھ قلعے کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان میں سے بہتوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کی۔ اس سے وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کی گالیاں سنی، انہیں بڑا جوش آیا، چاہا کہ فوراً حملہ کر دیا جائے تاکہ ان یہودیوں کو سزا دی جا سکے، پر انہیں ان کے ہادی نے حملہ کرنے کا حکم نہ دیا تھا، اس لیے وہ ضبط کر گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فوج کے ساتھ تشریف لے آئے۔ مسلمانوں کے آنے کا سلسلہ عشاء تک چلتا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کو گھیر لینے کا حکم دیا۔ مجاہد قلعے کے چاروں طرف پھیل گئے اور رات ہی کو انہوں نے مورچے قائم کر کے صبح بہت سویرے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر مورچے سنبھال لیے۔ یہودیوں نے سنگ باری شروع کر دی، مسلمانوں نے ڈھالیں سامنے کر دی اور قلعے کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ چونکہ یہودی تیزی سے پتھر پھینک رہے تھے، اس لیے زیادہ تعداد پتھروں کی ڈھالوں سے بچ کر آگے بڑھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں بھرے ہوئے تھے، نہ آپ کو تیر اندازی کا خیال تھا اور نہ سنگواری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نوکدار پتھروں اور پردار تیروں کو ڈھالوں پر روکتے ہوئے قدم قدم بڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ قلعے کے نیچے پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ یہودی آپ کے ارادے کو بھانپ چکے تھے۔
انہوں نے اس طرف سپاہیوں کی تعداد بڑھا دی تھی اور سپاہیوں نے اس تیزی سے تیر اندازی شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں کی صفوں میں بکھراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ آگے بڑھنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناممکن ہو گیا تھا، پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قدم نہ رکا۔ شیر خدا تیروں کو ڈھال پر روکتے ہوئے اور ایک ہاتھ میں جھنڈا اٹھائے ہوئے برابر بڑھتے رہے۔ اپنے سردار کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر یہ کیسے ممکن تھا کہ دوسرے مسلمان پیچھے رہ جاتے؟ وہ بھی تیروں کو روکتے ہوئے گھائل قدم بقدم بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ لڑائی صبح میں پورے جوش سے شروع ہوئی تھی اور سارے دن اسی جوش اور شان سے ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ کسی طرح قلعے کے قریب پہنچ جائیں، اور یہودی یہ طے کر چکے تھے کہ کسی مسلمان کو بھی قلعے کی فصیل تک نہ آنے دیں گے۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر بڑی تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ نعرے تکبیر کی اس آواز نے مجاہدوں میں جیسے جان ڈال دی، اور اللہ اکبر کا ہیبت دار نعرہ لگا کر تیزی سے آگے بڑھے۔ یہودیوں نے بھی مسلمانوں کی اس بڑھت کا جواب ہمت سے دیا اور ان کی تیر اندازی میں بھی جان آ گئی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو قدم بڑھایا تھا اسے پیچھے نہ ہٹایا بلکہ اسے آگے ہی بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ فصیل کے قریب پہنچ گئے۔ سورج ڈوب چکا تھا، اس لیے لڑائی بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ مسلمان وہیں واپس پہنچ جائیں جہاں پچھلی رات گزاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچا۔ اگرچہ آپ چاہتے تھے کہ رات ہی فصیل توڑ کر قلعے کے اندر پہنچ جائیں، ساتھ ہی یہودیوں کو بھی اندیشہ تھا کہ مسلمان دیوار توڑ کر اندر گھس آئیں گے۔ وہ بڑے خوف و ہراس کے ساتھ مسلمانوں کو بڑھتا دیکھ رہے تھے، پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واپسی کے بارے میں حضرت علی تک پہنچا تو وہ نافرمانی کے خوف سے فصیل کے نیچے کھڑے رہے اور اسے توڑ کر قلعے کے اندر داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکے اور فوراً واپس لوٹ پڑے۔ یہودیوں نے ان کی واپسی کو اپنی خوش قسمتی سمجھی، وہ ان کو واپس جاتے دیکھ نہایت خوش ہوئے۔ اسلامی فوج لڑائی کے مورچے سے ہٹ کر اپنی اپنی قیام گاہوں پر پہنچ گئی۔ مجاہدوں نے کمرے کھولی، نماز پڑھی، کھانا پکایا اور کھا کر آرام کرنے لگے۔ صبح پھر پچھلے دن کی طرح لڑائی کے میدان میں نکلے۔ سارے دن لڑائی ہوتی رہی، اسی طرح لڑتے لڑتے 15 دن بیت گئے۔ اس 15 دن کی مدت میں نہ کوئی قلعے کے اندر جا سکا اور نہ کوئی قلعے کے اندر سے باہر آ سکا۔ اگرچہ یہودیوں کے پاس رسد کا سامان کافی تھا، لیکن تیروں اور پتھروں کی کمی ہونے لگی تھی۔ لڑائی کے اس سامان کی کمی نے ان کے حوصلے پست کرنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے کئی کارخانے تیروں کے تیار کرنے کے لیے قائم کر لیے تھے، جو دن و رات تیر بنانے میں لگے رہتے تھے، لیکن لکڑی کی کمی سے تیروں کے بننے میں بھی کمی ہو گئی تھی۔ یہ کیفیت دیکھ کر کعب بن اسد نے، جو یہودیوں کا سب سے بڑا سردار تھا، ایک مجلس شورا بلائی۔ تمام یہودی سرداروں کو بلایا گیا۔ حیو بن اخطب بھی قلعے کے اندر موجود تھا، وہ بھی طلب کیا گیا۔ جب سب لوگ آ گئے تب کعب نے کہا، اے بنی اسرائیل کے غیرت مند فرزندو، جس بات کا ڈر تھا وہی سامنے آیا۔ ہم نے غلطی کی تھی کہ اس عہد نامہ کو جو مسلمانوں سے کیا تھا توڑ ڈالا۔ اصل میں ہم دھوکہ کھا گئے۔ قریش مکہ کی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا تھا کہ وہ ضرور جنگ جیت جائیں گے اور مسلمان فنا ہو جائیں گے، لیکن قریش کی بزدلی نے لڑائی کا پانسا ہی بدل دیا۔ اس نے آگے کہا، جس جوش اور جس جرأت سے مسلمان لڑ رہے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ ہم ان کا زیادہ دیر تک مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ کسی نہ کسی دن قلعے پر اچانک غالب ہو جائیں گے۔ ایسی شکل میں قوم کی فلاح کے لیے کوئی مناسب تجویز کی جائے۔ ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ سلبہ بن سعید نے، جو یہودی شریفوں میں سے ایک تھا، کہا، خود مصیبت مول لی ہے اور خود مسلمانوں کو لڑائی کی چنوتی دی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عہد نامہ کی خلاف ورزی کر کے مسلمانوں کی مخالفت کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، لیکن کسی نے میری بات کو نہیں مانا اور نتیجہ سامنے ہے۔ اب بھی یہی کہتا ہوں کہ خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر کوئی ایسی بات نکالیے جس سے قوم کی فلاح ہو۔ ہر قوم اور ہر آدمی اپنی بھلائی چاہتا ہے۔ حیو بن اخطب نے کہا، ہم نے عہد نامہ توڑنے میں اپنا فائدہ سمجھا تھا، لیکن قریش کی بزدلی نے امید کے خلاف کر دیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے قبیلوں کو دیش نکالا دیا ہے اور ان کے قلعوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے اس وقت اپنے بھائیوں کی مدد نہ کی اور خاموش بیٹھے ان کو دیش نکالا ملتے دیکھتے رہے۔ اگر ہم ان کا ساتھ دیتے اور تینوں قبیلے ایک ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے تو یقیناً دیش نکالا کی تکلیف سے بچ جاتے۔ اس نے آگے کہا، چونکہ ہم مسلمانوں کی آنکھوں میں کانٹا بن کر کھٹک رہے ہیں، اس لیے وہ ہم کو بھی دیش نکالا دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم ہمت سے کام لیتے رہے اور صلح کی طرف نہ جھکے تو مسلمان گھیراؤ سے تنگ آ کر خود ہی بھاگ جائیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں ہمیں نہ مدد لینی چاہیے اور نہ صلح کی طرف جھکنا چاہیے۔ ہوئی اسد بن عبید نے کہا، تم نے عہد توڑنے پر ابھارا، تم نے ہم کو مجبور کیا کہ ہم مسلمانوں کے اس وفد کو جو ہمیں سمجھانے آیا تھا کوڑا اور سخت جواب دیں۔ ہم تمہارے کہنے میں آ گئے، مسلمانوں سے بگاڑ کر بیٹھے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسلامی مجاہد گھیراؤ سے تنگ آ کر چلے جائیں گے، لیکن مسلمانوں کی پچھلی زندگی بھی تمہارے اس خیال کو رد کرتی ہے۔ وہ بغیر قلعہ فتح کیے ہرگز نہ جائیں گے۔ اسد نے کہا، اگر ہم ضد پر اڑے رہے اور صلح کی طرف نہ جھکے تو نہایت زبردست نقصان اٹھائیں گے، اس لیے میرے نزدیک تو صلح کرنا بہتر ہے۔ اسد حیو نے کہا، تمہارا خیال غلط ہے۔ مسلمان مہینے 2 مہینے گھیراؤ کیے پڑے رہ سکتے ہیں، زیادہ دنوں تک نہیں۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ اسد بن سعید نے کہا، مسلمان جس بات کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے پورا کیے بنا نہیں مانتے۔ وہ یا تو قلعہ جیتیں گے یا تمام عمر گھیرا ڈالے پڑے رہیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے قصور کی معافی مانگ لو اور جس طرح بھی ہو سمجھوتا کر لیا جائے۔ مگر مسلمان صلح ہی کیوں کریں گے؟ حیو نے کہا، مسلمانوں کی یہ خوبی بڑی زبردست ہے۔ سالبہ نے کہا کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اس نے آگے کہا، میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں سے اچھی شرطوں پر صلح کرا دوں گا، لیکن ہم کو ہرگز صلح نہ کرنی چاہیے۔ ایک اور یہودی نے کہا، کیا آپ اب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے؟ اصطب نے لوگوں سے پوچھا۔ ہر طرف سے آوازیں آئی، ہرگز نہیں، ہم بالکل صلح کرنا نہیں چاہتے۔ اگر تم صلح کرنا نہیں چاہتے، قاب نے کہا، تو اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو اور قلعے سے باہر نکل کر لڑو۔ اگر جیت گئے تو عورتیں اور بچے اور مل جائیں گے، اور اگر مر گئے یا ہار گئے تو کم سے کم عزت و آبرو کی طرف سے بے فکر رہیں گے۔ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی، کچھ لوگوں نے کہا۔ اس میں کون ایسا سنگ دل ہے جو اپنی اولاد اور اپنے قبیلے کو قتل کر ڈالے؟ اگر یہ منظور نہیں، قاب نے کہا، تو سنیچر کو رات کو مسلمانوں پر شونخو مارو۔
وہ اس خیال سے کہ سنیچر کا دن ہماری قوم میں خاص احترام کا دن ہے، اس دن لڑنا، شکار کھیلنا یا کوئی دنیا کا کام کرنا ہمارے نزدیک ناجائز ہے، وہ بے فکر اور غافل ہوں گے۔ ہم ان کی اس غفلت کا فائدہ اٹھا کر ان کی پوری طرح جڑ کاٹ دیں گے۔ ہم سنیچر کے دن بے حرمتی بھی نہیں کر سکتے، کچھ لوگوں نے کہا۔ یہ بات تمام باتوں سے خراب اور تکلیف دہ ہوگی۔ میرے خیال میں ہمیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، حیو بن اخطب نے کہا۔ ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ لڑائی کا جاری رکھنا ہی مناسب اور بہتر ہے۔ لیکن یہ مشورہ سالبہ، اسد اور اسید کو ناگوار گزرا۔ وہ اسی وقت اٹھے اور قلعے سے باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد برابر گھیراؤ قائم رہا اور ہر دن لڑائی ہوتی رہی۔ جب 10 دن ہو گئے اور تیروں اور سنگریزوں کی اتنی کمی ہو گئی کہ لڑائی کو 2-4 دن تک جاری رکھنا مشکل ہو گیا، تو تمام یہودی گھبرا گئے اور انہوں نے کعب پر صلح کرنے کے لیے زور ڈالا۔ چنانچہ کعب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم قلعے کو اور قوم کو اس شرط پر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ جو سزا کے لیے تجویز فرما دے وہی سزا ہمیں دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ بنو قریظہ نے فوراً قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور ان میں کا ہر آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ باہر نکلا چلا آیا۔ ہر آدمی جانتا تھا کہ مسلمان سچ بولتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، بدعہدی اور غداری کبھی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حراست میں لیے جانے کا حکم دے دیا۔ پھر کچھ مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو کر قلعے پر قابض ہو گئے۔ چونکہ لڑائی بند کر دی گئی، اس لیے مجاہد قلعے کے چاروں طرف سے سمٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ جب یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا ہے، تو قبیلہ اوس کے کچھ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ان کے ایک آدمی نے سرور کائنات سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے قبیلہ اوس اور ہمارے دشمن کے قبیلے خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ ہمارے طرفدار رہتے تھے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے معاملے میں ہمارے قبیلوں میں سے کسی کو منصف مقرر فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اطمینان رکھو، پہلے ہی تمہارے قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کو منصف قرار دیا جا چکا ہے۔ بنی قریظہ نے بھی انہی کو اپنی طرف سے وکیل مطلق بنایا ہے۔ یہ سن کر قبیلہ اوس کے تمام انصار بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ فوج قیدیوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ مشرکوں اور منافقوں نے غم و حیرت کی نظروں سے مسلمانوں کو کامیاب آتے ہوئے دیکھا، وہ رشک و حسد سے جل گئے۔ مسلمان فوج مدینے میں داخل ہو کر مسجد نبوی کے سامنے والے بڑے میدان میں پہنچی۔ قیدی فوج کے بیچ میں کھڑے کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرش بچھا کر بیٹھ گئے، کچھ صحابی بھی پاس میں جا بیٹھے۔ اب کچھ لوگ حضرت سعد کو لانے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت سعد خندق کی لڑائی میں گھائل ہو گئے تھے اور ایسے گھائل ہوئے تھے کہ چل پھر نہ سکتے تھے۔ ان کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ تیار کیا گیا تھا اور وہ اس میں آرام کر رہے تھے۔ انہیں لانے کے لیے ایک پالکی تیار کی گئی۔ اس پالکی میں وہ سوار ہو کر قبیلہ اوس کے انصار کے ساتھ چلے۔ راستوں میں کچھ آدمیوں نے ان سے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ بنو قریظہ نے ہمیشہ لڑائیوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آج انہوں نے آپ کو اپنا وکیل مددگار بنایا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ انتہائی رعایت کریں۔
میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضرت سعد نے فرمایا، جب ان کی سواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے فرمایا، لوگو، جب کوئی بزرگ یا قوم کا سردار آیا کرے تو ان کا ادب کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد پالکی سے نکل کر فرش پر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ چونکہ تمام مدینہ اور اس کے آس پڑوس میں اس بات کی شہرت ہو گئی تھی کہ بنی قریظہ نے حضرت سعد کو منصف قرار دیا ہے، اس لیے ہر جگہ سے لوگ فیصلہ سننے کے لیے امڑ آئے تھے اور مسلمانوں کے چاروں طرف گھیرا باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا، میں نے تمہارے دوستوں یعنی بنی قریظہ کا معاملہ تمہارے سپرد کیا ہے، جو فیصلہ تم کرو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ قبیلہ اوس کے سردار کعب نے کہا، ہم نے تم کو اپنی طرف سے وکیل مطلق بنایا ہے، جو تم فیصلہ کرو گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ تم جانتے ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ جب اوس اور خزرج میں لڑائیاں ہوتی تھی تو ہم ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتے تھے۔ ہم پرانی دوستی کے نام پر تم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اس پرانے ساتھ کو دھیان میں رکھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ سعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمان گھرے ہوئے تھے تو اس وقت بنی قریظہ نے عہد نامہ کے خلاف غداری کر کے دشمن سے سانٹھ گانٹھ کر لیا تھا، اور جب انہیں سمجھانے کے لیے وفد بھیجا گیا تو مسلمانوں کو کمزور، ناتواں اور حقیر سمجھ کر ان کے وفد کے ساتھ حقارت بھرا سلوک کیا اور صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ رسول خدا کو ہم نہیں جانتے اور نہ کسی عہد کے پابند رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی پر ہی بس نہ کیا بلکہ مسلمانوں اور رسول خدا کو گالیاں دی۔ میری ہی نہیں، ہر مسلمان کی، اور مسلمان ہی کی نہیں بلکہ ہر شریف انسان کی یہی خواہش ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ کیا تم نے مجھے منصف قرار دیا ہے؟ حضرت سعد نے کعب سے پوچھا۔ خدا کو حاضر و ناظر مان کر اقرار کرو کہ میرے فیصلے کو منظور کرو گے۔ کعب نے حلف اٹھا کر اقرار کیا کہ میں اور میری قوم تمہارے فیصلے کو منظور کریں گے۔ اس کے بعد سعد نے مسلمانوں سے بھی یہی اقرار لیا اور مسلمانوں نے بھی اقرار کیا۔ حلف لینے کے بعد سعد سوچنے لگے، یہودی، مسلمان، مشرک اور منافق، غرض یہ ہے کہ سب کے سب خاموش رہ کر حضرت سعد کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد حضرت سعد نے سر اٹھایا اور ایسی آواز سے جو سب تک پہنچ سکے ارشاد فرمایا، میں فیصلہ دیتا ہوں کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ لڑائی کے قیدیوں جیسا سلوک کیا جائے اور ان کی ملکیتیں ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ اس فیصلے کو سن کر بنی قریظہ مشرک اور منافق حیران رہ گئے۔ سعد کا یہ فیصلہ ان کی امیدوں کے بالکل خلاف ہوا۔ آج انہیں معلوم ہوا کہ عہد نامے کو کاغذ کا پرزہ سمجھنے کی سزا کیا ہوتی ہے اور بد عہدی کتنے خوفناک نتیجے پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا۔ اس طرح بنی قریظہ اپنے کیے کی سزا پا گئے۔ اب مدینہ کی دھرتی شرکش دشمن اسلام یہودیوں کے وجود سے پاک ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔